جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نعیمی ہے۔ تفسیر نعیمی پارہ نمبر 16 سورہ کہف۔ تفسیر کے اندر اس کتاب میں درود پاک سے متعلق ایک مسئلہ بتاتے ہیں مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، احمد یار خان صاحب مراد آبادی، جو مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے احمد یار خان گجراتی۔ انہوں نے ایک تفسیر کا نام استاد کی طرف نسبت کر کے تفسیر نعیمی رکھا ہے۔ اس کے پارہ 16 سورہ کہف صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ خوب غور سے یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں، یاد رکھیے اور ذہن نشین کر لیجئے۔ فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی، یعنی نماز میں جو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، یہ پورا درود شریف انک حمید مجید تک یہ صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے اور ناجائز ہے میں۔ حالانکہ یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ بھی غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے۔ اس کی دلیل انہوں نے دیا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے۔ اس درود میں سلام نہیں ہے، حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف، یعنی قرآن میں صلو علیہ وسلموا آیا ہے، درود بھی پڑھو اور سلام بھی۔ تو یہ درود ابراہیمی جو اللہم صلی علی محمد ہے، اس میں صرف درود ہے، تو سلام کا لفظ نہیں ہے۔ نماز کے اندر چونکہ تحیات بھی ہے اور تحیات میں سلام ہے، تو اس لیے سلام ہو گیا اور درود بھی ہو گیا، تو قرآن پر عمل ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں نماز میں تو جائز ہے، لیکن نماز کے باہر پڑھے گا تو سلام کے بغیر درود ہوگا، اس لیے ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا ہے۔ صلو علیہ وسلم میں درود کے ساتھ سلام پڑھنے کو جمع کرنا، دونوں ایک ساتھ ہو، یہ واجب نہیں ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو واجب نہیں بتایا ہے، درود کے ساتھ سلام کو مستحب بتایا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بغیر سلام کے بھی پڑھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام درود کے ساتھ واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی سلام کے بغیر درود نہ پڑھتے۔ اور کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے بغیر سلام کے درود پڑھا ہے؟ ہر مسلمان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے، خاص کر حنفی طریقے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جنازے کی نماز میں
یہی درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے اور اس میں تحیات نہیں پڑھی جاتی ہے، سلام نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی سے ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنا ثابت ہے، تو نبی نے درود ابراہیمی بغیر سلام کے پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو سلام کا حکم ہے وہ درود کے ساتھ استحبابی حکم ہے، واجبی نہیں ہے۔ قرآن جس پر نازل ہوا ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا، اور اس مفتی نے نعیم الدین مراد آبادی نے غلط سمجھا ہے۔ یہ رضا خانی لوگ بے علم کے عالم اور قابل بنتے ہیں، ان کو آسمان زمین کا پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک بات اور سمجھ لو، اگر قرآن کا حکم یہی ہے کہ درود و سلام ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو تم لوگ جو نمازوں کے بعد فجر کے بعد لاکھوں سلام پڑھتے ہو، اس کے ہر شعر میں درود نہیں ہے، لاکھوں خالی سلام ہے۔ تو بے درود کے سلام جو پڑھ رہے ہو، یہ بھی تمہارے ہی فتوے کے حساب سے ناجائز ہوا۔